اصلاح معاشرہ کانفرنس محترم اسلم جاوید قاسمی صاحب، ضلع صدر جمعیت العلماء، جمعیت العلماء ہند کے ممبر آف پارلیمنٹ راجیہ سبھا محترم اجیت صاحب، محترم حافظ صدیق صاحب، ریزرویشن فرنٹ کے صدر محترم شفقت علی خان صاحب ایڈوکیٹ، اور سابق ایم ایل اے محترم افروز علی خان صاحب، ناظم اجلاس مفتی، مگر ساتھیوں، ہماری قربانیاں ہمارا معاشرہ جانتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جانتی ہیں، ہماری قوم کا نوجوان جانتا ہے، لیکن ساتھیوں ہماری تاریخ کو، ہماری ہسٹری کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کے اتحاد کو بدلا جا سکے اور نسل نو کو یہ پتہ نہ کر سکے کہ ٹیپو سلطان کون تھا، بہادر شاہ ظفر کون تھا، اشفاق اللہ خان کون تھے، میر عبدالحمید کون تھا۔ یہ سازش ہو رہی ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ ہم کل بھی گردنیں کٹاتے رہے تھے، قربانیاں دیتے رہے تھے، اپنی جان کی بازی لگاتے رہے تھے، ہمارے لیے کب نہیں ہوئی، ان کے ناکام ہو کر دے۔ جمعیت العلماء ہند تو ہے ہی ساتھ، آج ہندوستان کا سارا مسلمان جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ محبت کرنے والا مسلمانوں سے محبت کرنے والے ایسے بھی ابھی دنیا میں باقی نہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، گجرات چل رہا، گجرات میں ایک اسمبلی علاقہ ہے بھوج، وہاں کے ایم ایل اے تھے ہرین پانڈیا۔ ہرین پانڈیا نے میڈیا سے کہا اور دنگائیوں سے کہا کہ میرے علاقے میں قدم مت رکھنا۔ پورا گجرات چلتا رہا، منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، جو دکانوں میں سو رہے تھے جلا دیے گئے، جو بیکری کے اندر سو رہے تھے جلا دیے گئے، گھروں کے اندر قبرگاہیں بنا دی گئی، ماں کی کوکھ چیر کر بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا، ہزاروں ماں بہنوں بیٹوں کی آگوں ریزی ہوئی، نوجوانوں کے قتل عام ہوئے، بزرگوں کی لاٹھیوں کے سہارے چھینے گئے، ماں کی گردیں خونی کی گئی۔ مگر گرج کے اندر ہرین پانڈیا کی لاہور سبھا کے اندر ایک بھی قتل نہیں ہوا، ایک بھی بہن کی آبرو نہیں لٹی، ایک بھی کوئی ظلم نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ پوپ راجا نے وطن مسلمانوں سے محبت کرتا تھا اور نریندر مودی کو یہ اچھا نہیں لگا، اور اس ہرین پانڈیا نے کہا تھا کہ 4 گجرات کے اعلیٰ افسر نریندر مودی کے اشارے پر قتل عام کرا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہہ دیا تھا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، جتنا قتل عام ہو رہا ہے ہونے دو۔ نریندر مودی اس سازش میں شامل تھے، وہ 4 افسر شامل تھے۔ ہرین پانڈیا نے یہ ہندوستان کی میڈیا کو بتایا، لہٰذا ان کا قتل کر دیا گیا اور انہی کے پاس لے جا کر وہ لاش بھیج دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایک لاکھ قتل مسلمانوں نے کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کے والدین کو، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی مسند العلی جیسے گاؤں میں تشریف لے آئے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی مختصر
مقررین سے بھی میری درخواست ہے کہ اس پر توجہ دیں کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں تو اصل میں اپنے حضرت کی، اپنے قائد کی، اپنے رہبر کی فکروں کو لینا ہے اور ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے ان کی گائیڈ لائن جو ہمیں دی جائے، جو ملے، جو راہ ہمیں دکھائی جائے، جو اصول ہمیں بتائے جائے، جو قانون ہمیں دیے جائے. جو صدر ہیں وہ مولانا جاوید اسلم قاسمی صاحب، ہمیں اپنا وقت علماء کو دینا ہے. اس میں 5 منٹ سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اور اس اسٹیج پہ موجود معزز مہمان، اس اسٹیج پہ موجود ناظم اعلیٰ صاحب اور اس جلسہ عام میں موجود شکر گزار ہیں اور ان کی جب بھی کوئی ہمیں آواز دیں گے، جب بھی ہمیں کبھی وہ پکاریں گے تو ہم تن من دھن کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. دوستوں، میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور خاص طور سے مقررین نے جو یہاں تقریریں کی ہیں میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ آزادی اور انصاف کی بنیاد پر تقریر کی ہے اور آگے جو ہوگی وہ انصاف اور حقانیت کی بنیاد پر ہوگی. میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو کہتا ہوں کہ وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا، وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا جس پہ احسان نہیں ہے رسول عربی کا. اور ایک شعر اور فرمائے، سب سے بڑا بناتا ہے راجندر سکسر کی رپورٹ میں. راجندر سکسر دنیا کا بہترین اور سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لیتا ہے کہ مسلمان کھاتا کیا ہے، کپڑا کیا پہنتا ہے، کس مکان میں رہتا ہے، کس مدرسے میں رہتا ہے، کس سڑک پہ چلتا ہے، بینک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، دکاندار اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسے قرضہ کیا ملتا ہے. تو وہ رپورٹ دیتا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنگناتھ مشرا کی صدارت میں. اس نے مئی 1967 میں رپورٹ دی کہ ہندوستان کا مسلمان بحیثیت مسلمان کے سید و پٹھان کی حیثیت سے نہیں، قریشی اور عباسی کی حیثیت سے نہیں، مومن انصار اور منصوری کی حیثیت سے نہیں، عثمانی کی حیثیت کی عزت سے نہیں، اپنی بے عزتی پر ہو رہی ہے. ہمیں کسی کی ترقی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہم اپنی ترقی پہ آنسو بہا رہے ہیں، ہم کسی کی وکاس سے نہیں، اپنی کمائی پر پسماندگی پکڑنا ہوتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے کہ ہندوستان میں 63 سال سے سرکاریں آتی رہی، جاتی رہی، معاہدے کرتے رہے اور خوشنما الفاظ ادا کیے جاتے رہے، نیک خواہشات ظاہر ہے. محترم جناب مولانا حضرت ارشد ندوی صاحب، صدر جلسہ، اسٹیج پہ بیٹھے اکادمی اور اصلاح معاشرہ، اس سے اہم بات ممکن نہیں ہے آج کل. آج کے دور میں اصلاح معاشرہ مسجد کی بلند دیواروں سے بنی، لال قلعے کی عظمت سے ہماری پہچان تھی، تاج محل کے حسن سے ہم جانے جاتے تھے. آج ہم کہاں ہیں؟ بستیاں، پھٹے کپڑے، خالی پیٹ، یہ میری شناخت ہے. پوری دنیا میں یہ شناخت بن گئی ہے کہ جہاں گندگی ہے قوم کو یہ کہا گیا کہ طہارت اور پاکی سب سے اہم ہے، عبادت کے لیے جاؤ تو ہم سب کو الزام دے سکتے ہیں لیکن ہم کو اپنے کو الزام دینا ہے. آج عالم یہ ہے کہ پرسوں میں گورکھپور میں تھا، رات کو میرے پاس فون آیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک بچہ، ایک ایسے گھر کا بچہ جس کے والدین ایک چھوٹی سی دکان چلا کر اپنے بچے کو تعلیم دلا رہے ہیں، سب ایک دوسرے پہلو. آپ بتائیے کیا کریں، کسے کہیں؟ کلیجہ پھٹتا ہے. اور جو کچھ باقی ہے وہ سازش کے تحت ختم بھی کیا جا رہا ہے. ایک لڑائی لڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج سچل کمیٹی کا حوالہ دیا گیا ہے.
سچر کمیٹی نے کہیں یہ آپ سے نہیں کہا کہ مدرسہ بورڈ بنایا جائے. سچر کمیٹی نے صرف یہ کہا کہ مسلمان سب سے نیچے چلا گیا ہے, سب سے نیچے مسلمان چلا گیا ہے, جس میں سے 4% بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور 96% دوسرے اداروں میں پڑھتا ہے. یہ اگوائی وہ آدمی کرتا ہے جو سب سے مفلس ہے, جس کا کھانا ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہے میرا دین. لیکن عملی طور پر ہم کر کے آ رہے ہیں, کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے کبھی غصہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی. ابھی جسونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ لکھا کہ تالی دونوں ہاتھ سے لگی, دونوں لوگوں نے مل کر اس زمین کو بانٹ دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قوم بڑی, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور صرف اور ہم اس ملک میں بیگانے ہو گئے. ہم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے. ہم کو ہر لمحے ہر منٹ یہ ثابت کرنے میں لگ گیا کہ ہم ہندوستانی ہیں. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ یہ ملک میرا ہے, یہ ملک ہم نے بنایا ہے. ہمارے لیے 60 سال ہو گئے ہم کو صفائی دیتے ہوئے. میں آج بھی کہتا ہوں, پارلیمنٹ میں بول چکا ہوں, مضامین میں کبھی کبھی لکھتا ہوں, یہی کہتا ہوں کہ میں اس ملک میں کچھ نہیں مانتا. آئین نے جو کچھ دیا ہے وہ تم کو دینا ہوگا, تم دینا نہیں چاہتے, اور ہم تمہاری چھاتی کو چھوڑیں گے. بند کر دیا ہے. وہ قومیں جو آگے کی فکر نہیں کرتی, وہ جس سطح تک پہنچتی ہیں وہاں ہم پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس اب سورج چاند نہیں رہ گئے. اللہ کا کرم ہے کہ حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے. یہ چاند, یہ ستارے رہ گئے ہیں تھوڑے سے. ان کی مدھم روشنی میں اپنی راہ کا تعین کر لیجئے, نہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کوئی راہ دکھانے والا نہیں بچے گا. آپ کو کوئی رہنے والا بچے گا. سب کے اپنے مقاصد ہیں, چاہے ہم سیاسی میدان میں ہوں یا معاف کرے علماء کرام ہوں. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جب میں نے سنا مدرسہ بورڈ کی میٹنگ میں گیا کہ مدرسہ بورڈ بننے جا رہا ہے. آپ سوچئے, میں نے کہا وہاں حضرت کی فکر کا عالم یہ تھا کہ اپنا آدمی دوڑایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہاری میٹنگ ہے تو مسلمان اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو سمجھنا ہے. میرے دل میں بھی یہ بات کی, انگریزی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, یہ سوچا کہ ٹھیک ہے مدرسوں میں پیسے آ جائیں. ان اکادمی وہاں رابع ہو, وہاں سمندی ہو, کہ جو بھی لوگ میں نے جن کا ذکر کیا ہے, ایک ممبر آف پارلیمنٹ چٹھیاں بھیجی, آدمی بھیجے کہ پڑھو یہ ہے کیا. جب وہ ایکٹ پڑھا جو پارلیمنٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے, آپ یقین کیجئے دین کی روح نکالنے کی ایک سازش ہے. اس ملک میں ہماری اگر کوئی شناخت ہے تو وہ مدرسے کے وہ طالب علم ہیں, اور مدرسے کی وہ تعلیم ہے, اور مدرسے کے وہ ٹیچر یا وہ مدارس جو مدرسے جن کا ایمان اور تقوی ہے وہ ہم کو زمین پر آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. نہیں تو ہم اپنے ڈرائنگ روموں سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنی کاروں کو دیکھتے ہیں کہ کب کتنی بڑی کار ہم کو مل جائے اور کتنا بڑا پودا مل جائے. یہ فقیر وہ لوگ ہیں جو 4% بچوں کو, ان بچوں کو جن کے گھر پہ چھت نہیں ہے, جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے, جن کے یہاں کپڑا نہیں ہے, ان کو لاتے ہیں اور دین کی روشنی سے روشناس کراتے ہیں. میں نے کہا اس میٹنگ میں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر گلی میں ایک مسجد موجود ہے, اور ہر 100 گز اور 200 گز کے ایک مسجد موجود ہے. ان کے اماموں کی ضرورت ہے ہم کو, یہ مدرسہ دیتا ہے. اس میں مؤذن کی ضرورت ہے, وہ مدرسہ دیتا ہے. آپ کے پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا پیسہ عثمانیہ یونیورسٹی نے بھی دیا تھا, کبھی وہ مسلم یونیورسٹی تھی. آپ کا پیسہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بھی دیا تھا, آج تک مراٹھی یونیورسٹی نہیں بن سکی. آپ کا پیسہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بھی دیا تھا, وہ بھی آج بھی مسلم یونیورسٹی نہیں بچی. ان کی صرف اور صرف یہ سازش ہے کہ جہاں سے ہمارا سوتا پھوٹ رہا ہے دین کا, جو خوف ہے آپ کا خوف ہے
हमारा खौफ नहीं है उनको। मुझसे अभी प्रेस वाले ने पूछा कि अगर ये ले आए तो कितना बड़ा इंकलाब होगा। मैंने कहा शाहबानों का मूवमेंट भूल जाएंगे आप, इसलिए कि लाखों बच्चा मदरसे में पढ़ता है और करोड़ों लोग मदरसे से फाजिल होकर मस्जिदों से अल्लाह की आवाज पुकार रहे हैं। ये अगर खड़े हो गए तो दुनिया की कोई कुव्वत तुमको मुस्लिम को बचा नहीं पाएगी। हुकूमत हिंद को होशियार हो जाना चाहिए कि हमारे साथ जो खिलवाड़ करना चाहे करें। उन्होंने किया है वह कोर्ट की प्रॉपर्टी में। वक्त की औलाद आज वक्त के मेंबरान हुकूमत बनाती है। वो तकवा दे के नहीं बनाती है, वो इल्म दे के नहीं बनाती है, वो उनको बनाती है जो सियासी गलियारों में घूमते हैं। और जब उनको लाल बत्ती मिलती है यानी हमको, तो हम कहते हैं कि इन 5 साल में जितनी भी लूट हो सके हम लूट कर लें। लेकिन अगर कोई दीन से ताल्लुक रखने वाला आदमी, अगर वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और उलमाए कराम उसका फैसला करें, तो उनको पता होगा कि ये जमीन के वो मालिक नहीं है, अमीन है, राजिक नहीं बनेंगे वो कभी। ये जायदादें आपकी बचेंगी। और अगर यही हरकत वो मदरसों में करना चाहते हैं, मदरसे की एक कमेटी बना रहे हैं, 15 मेंबरान होंगे, हर स्कूल ऑफ थॉट का एक मेंबर आएगा, 6 मेंबरान मुख्तलिफ स्कूल से आएंगे, 2 औरतें ली जाएंगी और 7 लोग पीपल ऑफ एमिनेंस होंगे, यानी जो बहुत मशहूर और मारूफ लोग हैं। मैंने उस मीटिंग में मिनिस्टर से कहा कि चेयरमैन कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे अहम मुसलमान